یہ جو گاؤں گاؤں جلسے ہوتے ہیں، یہ گاؤں گاؤں جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہ جو گاؤں گاؤں محفلیں ہوتی ہیں، آپ لوگ سچائی سے بتائیں، کیا جلسوں کی حالت دیکھ کر دل میں درد نہیں پیدا ہوتا؟ کیا افسوس نہیں ہوتا جلسوں کی حالتیں موجودہ کو دیکھ کر؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کڑھن پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس طرح بغیر تیاری کے میک پر آ جاتے ہیں کہ وہ اسلام کو فروغ دینے کے بجائے اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں۔ جی کیا بات، ہائے ہائے یا اللہ۔ ہمارے پاس ہمارے مدرسے کے پرنسپل حضرت مولانا ظہیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں مسجد میں، جب بات مکمل سمجھ میں آتی ہے تبھی میک پر جاتا ہوں، کیا بات، کیونکہ وہ امام بھی ہیں۔ تو یہاں جو ائمہ کرام ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو محفل ملتی ہے وہ علامہ مفتی حنیف القادری کو نہیں ملتی، جی ان کو تو شور ہنگامے والا مجمع ملتا ہے، یہ تو ان کا ہنر ہے کہ یہ سب کو سنبھال لیتے ہیں، مگر جو سنجیدہ دماغ اور جو سنجیدہ ماحول اماموں کو ملتا ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بہت اچھا حضرت، بہت مگر ہمارے ائمہ کرتے کیا ہے کہ جب 11 بجنے والا ہوا تو سوچتے ہیں کشف المحجوم مل جائے، احیاء العلوم مل جائے، فیضان سنت مل جائے، ایک واقعہ مل جائے، کام ہو گیا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچا لینا نہیں ہے، اپنے ہنر سے اپنے مقتدیوں کا ایمان بھی بچانا، ان کا عقیدہ بھی بچانا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک امام کو قوم اس لیے امام نہیں بناتی کہ پہلے تم اللہ اکبر کہو، بعد میں پیچھے سے ہم اللہ اکبر کہیں گے، اتنا مقصد امامت کا نہیں ہوتا ہے۔ امامت کا مقصد ہوتا ہے پورے محلے کے دین اور سنیت کی حفاظت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے آپ کیسے ممبر پر آ جاتے ہیں؟ واہ سبحان اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہماری قوم نے نوازا ہے، یہ ہماری قوم بغداد تو بھیج دیتی ہے شورائے کرام کو، مگر امام کی تنخواہ نہیں بڑھاتی ہے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ٹور تو کرا دیتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ عمرہ تو کرا دیتے ہیں، مگر مدرس کی تنخواہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ اے قوم کے لوگوں، اگر تم نے اپنے امام کے ساتھ بخیلی کیا تو گویا تم اپنے ایمان کے ساتھ بخیلی کر رہے ہو۔ تمہارے ایمان کا محافظ ہے تمہارا امام، تمہارے عقیدے کا محافظ ہے تمہارا امام۔ امام کو اتنا غنی کر دو، اتنا غنی کر دو کہ وہ ایک ہفتہ تیاری کرے، اور اتنی اچھی تیاری کرے کہ 20 منٹ کے اندر تمہاری نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام کی عظمت کو محفوظ کر دے۔ کیا بات حضرت، واہ واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اگر ہمارے بچوں نے اسلام کو سمجھا ہوتا تو اسلام میں آنے کے بعد پھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعلق مسند سے ہے، ان کا تعلق منبر سے ہے، ان کا تعلق کرسیوں سے ہے۔ خدا را آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ ہم نے مکمل کر دیا اپنا خطاب، ایک دن خدا کے یہاں جواب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ جب اللہ پوچھے گا اے شیر محمد برکاتی، میں نے تیرے منہ میں زبان دیا تھا، طلاقت دی تھی، بولنے کی صلاحیت دی تھی، تجھے اعلیٰ دماغ دیا تھا، تفکر و تدبر کی صلاحیت دی تھی، اس نے تو نے کہاں استعمال کیا؟ میں کہوں گا کہ عرس واحدی طیبی میں نے بڑی اچھی تقریر کی تھی، تو اللہ فرمائے گا تیرا مقصد تھا نذرانہ لینا، تیرا مقصد تھا داد و دہش لینا، تیرا مقصد تھا واہ واہی لینا، جا دنیا میں مل گیا، یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ڈرے لوگ اس سے، کیا بات ہے، یہ وقت آنے والا ہے، ڈرے اس سے لوگ، اور ممبروں کے ساتھ انصاف کریں۔ میں کہتا ہوں اسلام وہ مذہب ہے جو شادی میں فضول خرچی بھی نہیں برداشت کرتا تو جلسے میں بھی فضول خرچی برداشت نہیں کرتا۔ جی ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام کو بلیک میل کرو، واہ واہ، شادیوں میں فضول خرچی جہاں ناجائز، وہاں میں کہتا ہوں جلسوں میں بھی بیجا فضول خرچی کے لیے تم پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ میں کتنے جلسوں میں جاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں کہ 2 لاکھ کا جلسہ آپ کرتے ہو، اس جلسے کو 4 حصوں میں بانٹ کر 50,000 کا جلسہ 4 مرتبہ کرو اپنے گاؤں میں، تمہارے گاؤں میں رنگ آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، حضرت زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ یہ 3 لاکھ اور 5 لاکھ کے جلسے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
جہاں شادی میں بہانہ ناجائز، وہاں قوم کے پیسے کو جلسے کے نام پر بھی بہانہ ناجائز ہوگا۔ آپ جلسے کو سستا کرو، ہلکا کرو، نفع بخش کرو، ہرجہ کم ہو، خرچہ کم ہو، نفع زیادہ ہو۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم جاتے ہیں گاؤں میں، لوگ کہتے ہیں حضرت اصلاح معاشرہ پہ بات کریں، تو ان سے میں کہتا ہوں تم سدھر جاؤ، ہم سدھر جائیں، یہی بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اگر جلسہ کرانے والوں کی سمجھ آ جائے کہ ضرورت کتنی ہے جلسے میں، اور کس کی ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ آج اسی کو نہیں سمجھا گیا تو المیہ ہے کہ 20 سال سے ربیع النور کا پروگرام کرانے والی کمیٹی نہ حضور کے ابا کا نام جانتی اور نہ حضور کی امی کے نام جانتی۔ ایسے جاہل لوگ 5 لاکھ اور 4 لاکھ کا جلسہ، میں صاحب سجادہ کی دعاؤں کو لیتے ہوئے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہم لوگ کوشش کریں کہ جس کے ہاتھ میں جس جلسے کی باغ ہو، جس جلسے کی لگام ہو، جس جلسے کی قیادت ہو، اس جلسے کے ساتھ آپ انصاف کرو، ورنہ خدا کے یہاں پکڑے جاؤ۔ زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے، زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے، زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے، جس کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے، جس کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے۔ تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، کتابوں میں پیغمبر کا یہی فرمان آیا ہے، کتابوں میں پیغمبر کا یہی فرمان آیا ہے، زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے، زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے، زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے، زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے، جس کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے، جس کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے۔ تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، کتابوں میں پیغمبر کا یہی فرمان آیا ہے، کتابوں میں پیغمبر کا یہی فرمان آیا ہے، زمین پہ آسمان سے نور کا انسان
جس کی شان میں